یہ کہانی ہے فاطمہ کی جو پڑھائی میں اچھی تھی لیکن اپنی باڈی سے نفرت کرتی تھی۔ فاطمہ یونی لائف اینڈ بیڈ روٹین۔ فاطمہ صبح اٹھی، الارم بند کرتی ہے اور سیدھا موبائل سکرولنگ شروع، اور فجر کا ٹائم مس ہو جاتا ہے۔ کل پڑھ لوں گی فجر، یونی کے لیے لیٹ ہو گئی اور ناشتہ بھی سکپ کر دیا۔ کوئی بات نہیں، کینٹین سے فرائز یا برگر کھا لوں گی۔ فاطمہ کلاس میں بیٹھی ہوئی لیکن دماغ صرف ایک ہی جگہ سٹک تھا۔ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی سب سے زیادہ سمارٹ لڑکیاں اکثر سب سے زیادہ بروکن ہوتی ہیں۔ باڈی شیمنگ اینڈ کمپیریزن۔ اس کی تمام فرینڈز سکنی تھی، بالکل انسٹاگرام ماڈلز کی طرح پرفیکٹ، اور فاطمہ دوپٹہ ایڈجسٹ کرتی رہتی، کرتی سے اپنی بیلی چھپاتی، لوز کرتی پہنتی تاکہ باڈی ہائیڈ ہو جائے۔ ایک دن کلاس میٹس ہنس کر بولی، فاطمہ یار تم کیوٹ تو ہو، بس تھوڑا ویٹ کم کر لو۔ اس دن فاطمہ نے کھانا کم نہیں کیا، خود کو کم سمجھنا شروع کر دیا۔ رشتے اینڈ سیلف آئسولیشن۔ گھر آئی تو امی بولی، بیٹا تھوڑا واک شروع کر دو، کم کھانا شروع کر دو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ رشتے آئے، فاطمہ کو دیکھا اور جسٹ بیکاز آف ہر ویٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ فاطمہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ فاطمہ نے ڈیسائیڈ کر لیا، میں اب شادی، گیدرنگز اور خود سے اپنی خوشی کو ہمیشہ کے لیے پوسٹ پون کر رہی ہوں۔ اس نے ڈپریشن میں ایموشنل ایٹنگ شروع کر دی۔ رات دیر تک چپس، چاکلیٹ، لیٹ نائٹ سکرولنگ، پیزا، برگر، بس یہی سب کھاتی رہتی اور رات گزر جاتی۔ کھانا ہمیشہ پیٹ کے لیے نہیں، دل کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر گلٹ شروع ہوتا۔ ٹرننگ پوائنٹ، اسلامک ریمائنڈر۔ ایک دن یونی سے واپس آتے ہوئے مسجد سے بیان کی آواز آئی۔ اسکالر کہہ رہی تھی، اللہ تمہیں پرفیکٹ نہیں، بیلنس دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر یہ حدیث سنائی، تمہارا جسم تم پر اپنا حق رکھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ فاطمہ کا دل رو دیا۔ فاطمہ کا سوال خود سے تھا۔ اس رات فاطمہ نے کہا، یا اللہ اگر میرا جسم امانت ہے تو میں اسے پنش کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے ڈائٹ نہیں، نیت چینج کی۔ ٹرانسفارمیشن اینڈ سنہ روٹین۔ اسٹیپ 1، سنہ ایٹنگ، اویئرنیس کے ساتھ۔ فاطمہ نے سب سے پہلے یہ سیکھا، انسان اپنے پیٹ سے زیادہ بری چیز نہیں بھرتا۔ اب وہ ہمیشہ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتی، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاتی اور سلو ایٹنگ کرتی تھی۔ فاطمہ نے اوور ایٹنگ بالکل بند کر دی۔ سائنس بھی کہتی ہے، مائنڈ فل ایٹنگ از اکول ٹو فیٹ لاس۔ اسٹیپ 2، پانی اینڈ ڈائجیشن۔ پہلے پانی کھڑے ہو کر پیتی تھی، اب فاطمہ بیٹھ کر 3 سپس میں پانی پیتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کرتی تھی، جس کا رزلٹ تھا اس کی بلوٹنگ کم ہو گئی، فیک ہنگر کنٹرول ہو گیا اور سکن گلو کرنا شروع ہو گئی۔ اسٹیپ 3، فجر اینڈ مارننگ واک۔ فاطمہ نے فجر پکی کر لی اور ہر صبح مارننگ واک کرتی تھی۔ اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ فجر کے بعد فاطمہ ہر روز 10 منٹ واک کرتی، فریش ایئر فیل کرتی، جس سے سائنس بھی کہتی ہے مارننگ واک کورٹیسول بیلنس کرتی ہے، جس سے ویٹ لوس ہوتا ہے۔ اسٹیپ 4، ایموشنل ایٹنگ کا علاج۔ فاطمہ نے اپنی ایموشنل ایٹنگ کا علاج سنت سے سیکھا۔ جب بھی فاطمہ کا دل بھرتا، وہ فریج نہیں کھولتی تھی، وہ سجدہ کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، جس کا رزلٹ تھا فاطمہ کا سٹریس کم ہوا، کورٹیسول کم ہوا، بیلی کا فیٹ کم ہو گیا اور اس کا موڈ بہت اچھا رہنے لگا۔ اسٹیپ 5، سمپل حلال فوڈ۔ فاطمہ نے کوئی فاسٹ ڈائٹ نہیں کی، نو سٹارویشن، خود کو بھوکا نہیں رکھا، گھر کا کھانا کھاتی تھی، سمپل، فریش، اور ساتھ فریش فروٹس
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھجور کھاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ہمیشہ سمپل ہوتا تھا اور ہیلدی۔ سٹیپ 6 سننا سلیپ۔ سنت کے مطابق فاطمہ نے جلدی ڈنر کرنا شروع کر دیا، اپنی دائیں رائٹ سائڈ سوتی تھی اور فون سونے سے پہلے بہت کم یوز کرتی تھی اور سونے سے پہلے اپنے فون کو خود سے دور رکھ دیتی تھی۔ سائنس بھی کہتی ہے اگر آپ کے ہارمونز بیلنس ہوں تو فیٹ برن ہوتا ہے۔ سٹیپ 7 موومنٹ ود رسپیکٹ۔ فاطمہ نے جم سے دوستی نہیں کی، فاطمہ نے واکنگ سے دوستی کی۔ فاطمہ پورے دن میں 1 گھنٹہ واک کرتی تھی، سٹیئرز چڑھتی تھی اور گھر کا کام کرتی تھی، جس سے اس کی ہلکی پھلکی موومنٹ ہوتی رہتی تھی۔ سٹیپ 8 سیلف ریسپیکٹ اینڈ دعا۔ فاطمہ نے مرر سے کہا میں پتلی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں یہ جانتی ہوں میں اللہ کی پسندیدہ بندی ہوں۔ یہیں سے ریئل ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی۔ 60 days لیٹر نیو فاطمہ سب کے سامنے تھی۔ اس کا ویٹ ویزیبلی کم ہو چکا تھا، کپڑے لوز ہو گئے تھے اور سکن کلیئر اور شائنی تھی۔ اس کا کانفیڈنس دوبارہ بحال ہو گیا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے فاطمہ تم کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ مسکرا کر جواب دیتی میں سننا فالو کر رہی ہوں۔ ویٹ لاس جب صرف باڈی کا گول ہو تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ویٹ لاس عبادت بن جائے تو اللہ آسانی فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی فاطمہ جیسی ہیں، یونیورسٹی گوئنگ، کنفیوزڈ، سیلف ہیٹ میں پھنسی ہوئی، تو یہ چینل سبسکرائب کریں۔ یہ چینل باڈی ہیل کرنے کا نہیں، روح ہیل کرنے کا سفر ہے۔ تو آپ میرے ساتھ اس جرنی کو کنٹینیو کریں، ہو سکتا ہے اگلا قصہ آپ کا ہو۔ تھینک یو۔